بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ مبارک دن ہے اور مبارک ہفتے کا آغاز ہے، ہفتہ وحدت۔ رہبر کبیر انقلاب آیت اللہ عظمیٰ امام خمینی حفظہ اللہ رضوان اللہ تعالی آپ کے فرمان کے مطابق جو سیاسی فرمان ہے اور الہی پالیسی کے تحت آپ نے مسلمانوں کے درمیان میں وحدت ایجاد کرنے کے لیے اس فلسفے کے طور پر جو قرآنی حکم ہے ہفتہ وحدت کا اعلان کیا، جس کی آج انشاءاللہ ابتدا ہے۔ 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک ہفتہ میلاد خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو انشاءاللہ۔ پروردگار عالم ہم سب کو اس عظیم ہستی کی سیرت کو جاننے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری گفتگو تفسیر ترتیبی قرآن سورہ بقرہ میں ہے اور ہماری گفتگو پہنچی ہے 126 نمبر آیت سورہ بقرہ کی۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے اور یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، دعا کی، ربی اے میرے پروردگار، اجعل ھذا بلدا آمنا، پروردگارہ اس مکے کو امن والا شہر قرار فرما، وارزق اہلہ، اور اس مکے میں رہنے والوں کو رزق عطا فرما، من الثمرات، ثمرات کے ذریعے سے، لیکن کن کے لیے؟ من آمن باللہ، ان میں سے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے پروردگارہ امن کے علاوہ انہیں فراوان رزق بھی عطا فرما۔ اس کے جواب میں خداوند متعال نے فرمایا دعائے دوم کے مقابلے میں، قال، خداوند متعال نے فرمایا ومن کفر، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے اور جو مکے میں کافر آباد ہیں، فَأُمَتِّعَهُ قَلِيلًا، ان کو میں رزق عطا کروں گا لیکن قلیل عطا کروں گا، ثُمَّ أَسْتَرُّهُ، پھر ان کو کھینچ لاؤں گا، إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، جہنم کے عذاب کی طرف، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یہ جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے، کتنی بری جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر مشتمل یہ آیت ہے، دعا فرما رہے ہیں، اور دعا کس کے بارے میں؟ مکے اور اہل مکہ کے بارے میں، خود مکے کے بارے میں، اہل مکہ کے بارے میں۔ مکے کے بارے میں امن کی دعا اور اہل مکہ کے بارے میں رزق کی دعا، دو دعائیں۔ اور یہ دعا کب کی آپ نے؟ اس وقت جب حکم خدا ہوا، یا ابراہیم آپ کا امتحان شروع ہوا چاہتا ہے۔ کیا امتحان ہے؟ اپنے شیر خوار بچے کو حضرت ہاجرہ ان کی ماں سمیت لے کے جاؤ مکے کے قریب اس صحرا میں، اور ان کو چھوڑ کے واپس آ جاؤ۔ چھوڑ کے آ گئے آپ۔ دو قسم کی مشکلات تھیں وہاں پر، تنہا جناب ہاجرہ اور آپ کا شیر خوار بچہ، جو بھی اس عمل کو انجام دے اس کے لیے دو پریشانیاں ہیں۔ ایک پریشانی امن کی ہے، اب ظاہر ہے صحرا ہے،
صحرا میں تنہائی ہے، صحرا میں تاریکی ہے، خطرہ ہے، انسانوں کی طرف سے بھی کوئی بھی آ سکتا ہے، راہزن آ سکتا ہے، ڈاکو آ سکتا ہے، امن کا دشمن کوئی بھی وہاں پہنچ سکتا ہے، ہوس کا شکار کوئی بھی وہاں پہنچ سکتا ہے، جانوروں کا خطرہ ہے، موذی حشرات کا خطرہ ہے، جنات کا خطرہ ہے، یہ سارے خطرات وہاں پہ ہیں۔ یہ پریشانی ہے ایک انسان ہونے کی حیثیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسا نہیں ہے کہ وہ ان پریشانیوں سے مبرہ ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا، انسان بما ہوا انسان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اور اپنے اہلیہ گرامی کو چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ دو قسم کے خطرات ہیں، یا آپ کہیں دو قسم کی پریشانیاں ہیں۔ امن کے حوالے سے آئے، ان کو امن نصیب ہوگا نہیں ہوگا، لیکن توکل ہے اپنی جگہ پر۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم خدا پر عمل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، چھوڑ کے آتے ہیں، اس کے بعد دعا بھی کرتے ہیں، اس کے بعد توکل بھی کرتے ہیں۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ ایسے نہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ خدا پر بھروسہ کرنا بس ہلنا بھی نہیں ہے، دعا بھی نہیں کرنی، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے خدا پر بھروسہ ہے۔ نہیں، اس سے آپ کو اور مجھے کیا درس ملتا ہے؟ حکم خدا پر عمل کرنا ہے۔ اگر آپ متوکل ہیں یا آپ توکل کرنے والے ہیں، اگر آپ کی صفت میں مومنانہ صفت بھروسہ خدا پر 100% بھروسہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ کس کو بھروسہ ہے خدا پر؟ لیکن یہ تین کام انجام دیتے ہیں، اپنی اہلیہ کو حکم خدا کے تحت، شیر خار کو حکم خدا کے تحت سفر طے کرتے ہوئے اس صحرا تک پہنچاتے ہیں۔ یہ عمل ہے آپ کا، لہذا توکل کے لیے عمل ضروری ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ دعا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ خدا پر بھروسہ کیا بس دل میں اور میرے ذہن میں وہ بات ہے، وہ مشکل ہے، اب خدا جانے، وہ کام جانے، میں نے جانا بھی نہیں، میں نے سفر بھی نہیں کرنا، حکم خدا کا پابند بھی میں نے نہیں ہونا، ہاتھ دعا کے لیے کھڑا بھی نہیں کرنا، پھر کہنا ہے بالکل بھروسہ ہے خدا کے اوپر۔ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کیا کہتی ہے؟ حکم عمل کرو، دعا کے لیے ہاتھ بھی بڑھاؤ، اور اس کے بعد پھر وہ خدا پر بھروسہ کرو۔ پھر دیکھو کہ خدا بند متعال وہ علیم و قادر کیسے اپنے قدرت کے جلوے دکھاتا ہے۔ پھر دیکھو، اس کے بعد دیکھو، دو دعائیں کی دو مشکلات کی وجہ سے۔ امن ایک مشکل ہے، آپ کی پریشانی ہے کہ بدامنی میں نہ چلے جائے، یہ دونوں آپ کے اہلیہ اور آپ کی شیرخوار جو بچہ ہے، فرزند ہے، امن کا خطرہ ہے۔ دوسرا رزق کا خطرہ ہے، اس صحرا میں پانی بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں۔ پانی اگر ہو تو پھر انسان پھر بھی کہتے کوئی فصل ہے، کوئی پودا ہے، کوئی پھل ہے، کوئی سبزی ہے، مثلاً ہاں کوئی پیاز ہی اگ جائے گی، کوئی آلو ہی جو ہے وہ اگ جائے شاید، کوئی پھول ہی کھل جائے، وہاں سے کوئی رس انسان جو ہے کسی پتے سے رس لے لے، جڑ اکھیڑ لے اور وہاں سے اپنے لیے ایک تسکین کا باعث بھی انسان بنے۔ لیکن وہاں پہ کیا ہے؟ پانی کا بھی کوئی، آب زمزم سے پہلے پانی کا کوئی تصور نہیں تھا، ذہن و خیال میں بھی نہیں تھا۔ اس لیے ایک پریشانی یہ تھی کہ رزق کا کیا ہوگا ان کا۔ فرمایا پروردگارا نہ صرف ان کو رزق دے بلکہ آئندہ جو مکے میں آباد ہونے والے ہوں گے ان کو بھی پروردگارا ثمرات سے رزق فراوان عطا فرما۔ دعا کی دعا رزق عطا، رزق کے لیے دعا کے ہاتھ بلند فرمایا۔ لیکن پہلی دعا قبول ہوئی ہے۔ پچھلی آیت میں اس دعا کی قبولیت کا اعلان ہوا، آیت نمبر 125، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے مکے میں بیت الحرام کو لوگوں کے پلٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ قرار دیا۔ دعا قبول ہو گئی ہے، وہ یہ نہیں ہے پہلے ہم نے اس پہ گفتگو کی ہے، لیکن دعا اگلی آیت میں خداوند متعال نے کوڈ فرمایا۔ ایک دعا جو قبول ہوئی، دوسری دعا کیا ہے؟ رزق کے لیے دعا، ثمرات سے مراد صرف یہ نہیں کہ میوے مراد نہیں ہے، میوے کے لیے فاکہہ کا لفظ ہے، فواکہ اس کی جمع ہے، میوہ یعنی فروٹس فاکہہ کہا جاتا ہے۔ ثمرات میں صرف میوے نہیں ہیں، ہر قسم کے خوراک، ہر قسم کی جو انسان کے لیے ضرورت ہے اسے کہتے ہیں ثمرات، یعنی پھل، یعنی میوہ، یعنی نتیجہ۔ جو بھی انسان اگائے اس کا ایک نتیجہ ہے نا، جو انسان کام کرے اس کا ایک نتیجہ ہے، رزق کی صورت میں ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کے محنت کے نتیجے میں سامنے آئے وہ کیا ہے؟ ثمرات میں سے ہے۔ فرمایا اہل مکے کو ثمرات میں سے رزق
اے پروردگارہ آپ عطا فرما. لیکن دوسری دعا کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام نے خاص تخصیص دی اور صرف ان کو شامل کیا جو ایمان رکھنے والے ہیں. من آمن منہم من آمن باللہ والیوم، پروردگار یہ جو رزق کی میں دعا کر رہا ہوں نا، یہ رزق تو نے ان کو دینا ہے کہ جو اللہ پر، تجھ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو. کیوں فرمایا؟ یہ سوال ہے کیوں فرمایا؟ ہاتھ تنگ کے مکے میں باقی لوگ بھی آباد ہیں، مشرکین بھی آباد ہیں. مکے میں جو ہے آباد ہوں گے، مثلا آئندہ آپ دیکھیں آباد ہوں، پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام سارے ہر قسم کے لوگ ہوں گے، مشرک بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، اور فاسق بھی ہوں گے، منافق بھی ہوں گے، سارے ہوں گے. لیکن دعا میں فرمائے کہ مکے، اہل مکے کے ان لوگوں کو آپ نے رزق عطا فرمانا ثمرات سے، من آمن باللہ والیوم الآخر. یہاں پہ مفسرین احتمالات دیتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا کو قید کیا، اس کو بالکل محدود کیا اور مومنوں تک محدود کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ کہ شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مومنین کا لحاظ کیا ہے، ایمان والوں کا لحاظ کیا ہے، ان کی زندگی کا لحاظ کیا ہے کہ وہ رزق سے مالا مال ہوں. کیونکہ حق کس کا ہے؟ مومنین کا ہے. رزق الہی کا جو حقدار کون ہے؟ ایمان رکھنے والے ہیں. باقی طفیلیے ہیں جن کو صدقے میں ملتی ہے، ٹھیک ہے نا. اصل وہ متقی ہیں، اصل وہ ہیں جو راہ خدا پر ہے، اصل وہ ہیں جو بندگی خدا پہ ہے، اس راہ پر ہے، وہ حقدار ہے. ان کے لیے بارشیں برستی ہیں، ان کے لیے نعمات ہے، ان کے لیے درخت پہ پھل اگتے ہیں، ان کے لیے سارے نظام موجود ہے، ان کے انعام کے لیے، ان کی زندگی کے لیے ہے. ابراہیم علیہ السلام ظاہراً ان کے ذہن میں شاید یہ ہو کہ مراد مومنین ہے، مومنین اس کے حقدار. ایک یہ، دوسرا یہ کہ یہ نہ ہو کہ میں دعا کروں اور ان کو ملے اور ملنے کی صورت میں مزید متکبر ہو جائیں، وہ تکبر ان کی بڑھ جائے، دشمنی ان کی بڑھ جائے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا سے ان کو الگ کیا ہے. اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ تھا کہ جب امامت کا اعلان ہوا، خداوند متعال نے فرمایا کہ امام بنانے والا ابراہیم، جس کے بارے میں گفتگو ہوئی آپ کو، تو آپ نے کیا آیا میرے ذریت میں سے امامت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو خدا نے کیا فرمایا؟ لا ینال عہد الظالمین، یہ منصب امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گی، گناہ گاروں تک نہیں پہنچے گی، معصیت کرنے والوں تک یہ امامت نہیں پہنچے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ کہ شاید یہاں پہ بھی خداوند متعال اس رزق کو، جو خداوند متعال کی طرف سے رزق ہے مکے کے افراد کے لیے، وہ بھی مومنین کے لیے ہو. اس لیے ادباً، یعنی ادب کے طور پر اس ماجرا کو سامنے رکھتے ہوئے جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر صرف مومنین کے لیے جو ہے وہ کیا کیا؟ دعا میں شامل کیا، مومنین کو شامل کیا رزق کے طور پر. لیکن خدا نے کیا فرمایا؟ خدا رب العالمین ہے نا، رب العالمین ہے. سنت الہی وہ سنن کے جو بالکل جس میں تبدیلی ممکن نہیں، حتیٰ کہ ابراہیم جیسے نبی بھی اگر دعا کریں تو دعا قبول نہیں ہوگی. سنت الہی میں سے کیا؟ سنت رزق الہی ہے، سنت رزق الہی. وہاں پہ نہیں کہہ سکتے کہ انسانوں کو ملے، انسانوں میں مومنین کو ملے، کافروں کو نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ خدا رب العالمین ہے. خدا کون ہے؟ رب العالمین ہے. اس ربوبیت کے مطابق خدا رازق بھی ہے. رازق کس کے؟ عالمین کا رازق ہے، وہ عالمین کا رازق ہے. اور رزق میں بھی دو قسمیں، رزق عام ہے، رزق خاص ہے. یہاں پر مراد رزق عام ہے جس میں سب مشترک ہے، جو بھی وجود رکھتا ہے وہ اس میں شامل ہے، جو بھی وجود رکھتا ہے اس میں شامل ہے. پتھر کو بھی رزق کی ضرورت ہے، شامل ہے. حیوان کو بھی رزق کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، سانس کی ضرورت ہے، آکسیجن کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. نباتات کو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ جس جاندار کو، جس متحرک چیز کو، جس ذی وجود چیز کو رزق کی ضرورت ہے، یہ رزق عام رزق کہلاتی ہے، عام رزق کہلاتا ہے. اس میں انسان بھی شامل ہے، ان میں حیوان بھی شامل ہے، ان میں پودے بھی شامل ہیں، ان میں درندے بھی شامل ہیں، ان میں غیر درندے بھی شامل ہیں، سارے شامل ہیں. حتیٰ کہ فرشتے بھی شامل ہیں، ان کے لیے خاص رزق اس میں وہ بھی شامل ہے. اس میں بلی اور ایک چڑیا بھی شامل ہے، اس میں مچھر بھی شامل ہے، مکھی بھی شامل ہے. اس کو بھی رزق کی ضرورت ہے اور انسان کو بھی رزق کی ضرورت ہے. لہٰذا یہ دعا سے ہی نہیں کہا جائے کہ اس کو محروم کیا جائے، یہ خدا کے لیے قابل قبول نہیں ہے. خدا نے کیا فرمایا؟ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا. اے ابراہیم، یہ تو دعا دوسری آپ نے کی ہے نا، یہ قابل قبول نہیں ہے
کیوں؟ اس لیے کہ میں رازق ہوں، رازق، اور عام رزق سب کے لیے ہے۔ میں خدا کسی کو محروم نہیں کروں گا۔ سمندر کے گہرائی میں موجود پتھر کے اندر بھی اگر کوئی حیوان ہے تو اس کا رازق بھی میں ہوں، اس کا رازق بھی میں ہوں۔ یہ رزق عام ہے، رزق خاص صرف مومنین کے لیے، وہ عام، وہ خاص رزق ہے، وہ محدود رزق ہے، وہ محنتی افراد کے لیے، وہ جہاد کرنے والوں کے لیے۔ دعا جو ہم پڑھاتے ہیں، اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ وصدق النیہ وعرفان، 4 دعائیں، یہ سارے رزق ہیں۔ رزق، توفیق رزق الہیت، اطاعت کے لیے توفیق رزق الہی ہے۔ جو اطاعت سے محروم ہے اس رزق سے محروم ہے وہ۔ بعد المعصیہ یعنی دوری، گناہ سے دوری رزق ہے، یہ خود رزق ہے، دور ہونا رزق ہے۔ جو گناہ میں مبتلا ہے وہ رزق میں محروم ہے۔ صدق نیت رزق الہی ہے، رزق ہے یعنی میرا قلب صادق ہو، گفتگو میں بھی اور اپنے عمل میں بھی، یہ رزق الہی ہے۔ خدا کی طرف سے خاص رزق کو ہمیں، وہ جب بھی بولتا ہے وہ سچ بولتا ہے، جو اللہ اکبر کہتے ہیں سچ بول رہا ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین بولتا ہے سچ بول رہا ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ خدایا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو حاکم ہے، فقط کوئی اور حاکم نہیں ہے، میری اوپر حکومت تیری چلے گی، کسی کی نہیں چلے گی۔ اس میں سچ بولتا ہے وہ، اور خدا کو ہی حاکم سمجھتا ہے، اور ہر حاکم طاغوت کو کیا ہے؟ دھتکارتا ہے، انکار کرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ صادق ہے، یہ رزق ہے خداوند متعال کی طرف سے۔ عرفان الحرمہ، عرفان الحرمہ رزق الہی ہے، یعنی حرمتوں کی پاسداری، حرمتوں کی بھی پہچان نہیں فرمایا، حرمتوں کی پاسداری نہیں، عرفان الحرمہ یعنی جو بھی حرمت والے ہیں ان کی پہچان، یہ بھی رزق ہے۔ اس میں مکہ بھی شامل ہے، مکے کی حرمت رزق الہی ہے۔ جو شخص یہ سمجھ لے کہ اس مکے کی اور مسجد الحرام کی، اس احاطے کی، اس شہر کی، نجف اشرف کی، کربلا المقدس کی، مشہد مقدس کی ایک خاص اس کا مقام ہے، ایک حرمت ہے، اور ایک حرمت کا خیال رکھتے ہوئے ایک باوقار انداز میں نے جانا ہے، پاک ہو کے جانا ہے، پاکیزہ ہو کے جانا ہے، نیت میں بھی پاک ہو، جسمانی طور پہ پاک ہو، یہ جو حرمات کا جو احساس ہے یہ رزق الہی ہے، یہ رزق الہی ہے۔ اسی لیے یہ جو ثمرات فرمائے، ان ثمرات میں جو فرمایا کہ رزق عطا فرما، من الثمرات میں سے علماء فرماتے ہیں مراد ثمرات القلوب ہے، ثمرات القلوب یعنی خداوند متعال مکے کی طرف لوگوں کے دلوں کو جو جذب فرماتا ہے یہ مراد ہے، یہ بھی رزق ہے، یہ رزق ہے، محبت جو ڈال دیتے ہیں مکہ مکرمہ کے بارے میں، بیت الحرام کے بارے میں، انسان مچلتا ہے، دعاؤں میں گڑ گڑاتا ہے، پروردگارا تیری بیت کی طرف مجھے لے کے جا، وہاں پہ میں حاضر دوں، میں طواف کروں تیرے گھر کی، میں صفا و مروہ کے درمیان سعی کروں، میں شیطان کو کنکریاں ماروں، میں اپنے دشمنی کا اظہار کروں، میں عرفات میں حاضر ہو کر دعائے عرفہ پڑھوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے جو دل میں کس نے ڈالی ہے؟ محبت اللہ نے ڈالی ہے۔ یہ جذابیت کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ بہت سے لوگ ہیں پتہ ہی نہیں ان کو۔ جب ہم قوم المقدس میں تھے پتہ چلا کہ ایسے بھی گھرانے جو قوم المقدس میں جنہوں نے حرم نہیں دیکھا، جو مشہد مقدس میں لیکن آج تک حرم نہیں گئے، کون ہے وہ لوگ؟ ممکن ہے ایسے بھی ہوں وہاں پر شہر مکہ میں کہ ایسے بھی ہوں جو گئے بھی نہ ہوں، اور جو یہاں ہزاروں میل کے فاصلے پہ وہ ہر روز، ہر مہینے، ہر سال جانے کے لیے وہ تڑپتے ہیں۔ یہ محبت کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے۔ یہ جذب کس نے کیا؟ اللہ نے۔ یہ ثمرات یعنی ثمرات سے مطلب قلوب، ثمرات القلوب، قلوب کو جو جذب کرتا ہے خدا اپنے گھر کی طرف، اپنے اولیاء کے ان مزارات کی طرف، یہ سارا رزق ہے، رزق ہے، رزق الہی ہے۔ فرمایا نہیں، رزق میں سب کو عطا کروں گا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں دوں گا ان کفار کو بھی، وَمَنْ كَفَرَ، جو کافر ہے ان کو فَأُمَتِّعُهُ، میں ان کو متاع کے طور پر، رزق کے طور پر دوں گا، لیکن قلیلاً، اب آپ بتائیں قلیل دی ہے خدا نے، قلیل ہے، کفار کے پاس زیادہ ہیں ہم سے کم ہے یا نہیں ہے؟ پیسوں میں وہ زیادہ آگے ہیں ہم ہیں، وہ ہے نا۔ قلیل سے مراد مفسرین فرماتے ہیں اصلاً دنیا بما ہوا دنیا، پوری دنیا کو آپ بھر دیں پھر بھی قلیل ہے،
ٹھیک ہے، ان کفار کو اگر میں دوں اور کثیر بھی دوں بے شک، پھر بھی قلیل ہے آخرت کے مقابلے میں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک مثال روایت میں ہے، دنیا کی جو ثمرات ہے اس کی مثال کیا ہے؟ مثلا ایک گھوڑا دوڑ رہا ہے، دوڑتے دوڑتے ایک صحرا میں گرد اٹھا ہے، اس گھوڑے کی دوڑ کی وجہ سے گرد و غبار اٹھا ہے، اس گرد و غبار کا جو ایک ذرہ ہے وہ ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے ان کو بہت زیادہ دی ہے، جن کو آخرت کی کوئی قدر نہیں ہے، وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن جن کو پتہ ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا، ایک روایت کے مطابق ایک بہت بڑے صحرا میں ایک کیا ہے، چوڑی آپ جو پہنتے ہیں، جو کڑا آپ سمجھیں، ایک بہت بڑے وسیع و عریض صحرا میں کڑا پڑا ہوا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے اس صحرا میں؟ فرماتے ہیں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی وہی حیثیت ہے۔ دیکھیں کتنا وسیع کتنا چھوٹا۔ ہم کیونکہ یہاں رہتے ہیں، مادی ذہن ہو چکے نا ہمارا، اس لیے ہم کہتے ہیں بہت بڑی دنیا ہے اور جو کچھ ان کو دیا گیا وہ بہت زیادہ ہے۔ زیادہ نہیں ہے، خدا نے فرمایا اصلاً تمہارے لیے زندگی حقیقی اصلاً آخرت ہے، یہ تو ویسے ہی تمہیں دے رہا ہوں تاکہ تمہاری زندگی گزر جائے، تمہارے سانس باقی رہے، تمہارا امتحان ہو، یہ اس لیے ہے۔ اس کو انسان سمجھے کہ میں جب دنیا میں آیا ہوں ایک مومن ہونے کی حیثیت سے۔ ائمہ کیا فرماتے ہیں؟ السجن الدنیا سجن للمؤمن، دنیا قید خانہ ہے مومن کے لیے، قید خانہ ہے، محدودیت ہے، ریڈ لائنز ہے، یہاں پر آزادی تھوڑی ہے، آزادی وہاں پہ ہے۔ وہاں پہ پہنچیں گے آپ کے لیے موت بھی نہیں ہے، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پہ بیماری نہیں ہے، وہاں پہ بلڈ پریشر نہیں ہے، وہاں پہ شوگر نہیں ہے، وہاں پہ ہارٹ اٹیک نہیں ہے، وہاں پہ بد پرہیزی نہیں ہے، وہاں پہ معدے میں درد نہیں ہے، وہاں پہ اصلا ٹوائلٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ آپ کھائیں پئیں مزے اڑائیں، کچھ بھی نہیں آپ کے لیے، اور موت بھی نہیں ہے وہاں پر۔ تو وہ زیادہ بہتر ہے یا آخرت یا دنیا بہتر ہے؟ اب اس کے مقابلے میں بے شک کفار کو خداوند متعال بے شک ظاہری طور پر ہم سے ہزاروں گنا بھی زیادہ دیں، تو خدا کیا فرما رہا ہے؟ ثم استرہ قلیلا فامتعہ قلیلا، میں دوں گا ان کو لیکن قلیل دوں گا، کیوں؟ اس لیے کہ اصل دنیا قلیل ہے، متاع الدنیا قلیل ثم استرہ، لیکن یاد رکھو یا ابراہیم آخرت میں عذاب ان کو ہوگا، ثم استرہ الی عذاب النار، اس کے بعد میں خدا ان کو کھینچ کے لے کے جاؤں گا جہنم کے آگ کی طرف، عذاب کی طرف کھینچ کے لے کے جاؤں گا۔ ان کی مجبوری ہوگی، زبردستی، وہ نہیں جانا چاہیں گے، لیکن ان کو کھینچ کے لے کے جاؤں گا، وہاں پہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ میں خدا کے ہونے کی حیثیت سے، رازق ہونے کی حیثیت سے ان کو حصہ دوں گا، جو محنت کریں گے وہ بھی دوں گا۔ یہاں پہ یہ کہ جو محنت کرے گا اس کو پھل ملے گا، وہ دیں گے ان کو، وہ زیادہ محنتی ہوں گے ان کو دوں گا، ہے یا نہیں؟ وہ آپ سے ٹیکنالوجی میں وہ سب سے آگے، خدا نے ان کو دے دیے، محنتی ہیں دے دیے۔ مسلمان سست ہے، نہیں ان کے پاس۔ رب العالمین۔ بہت ہی اہم موضوع ایک یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں دو چیزوں کو شامل کیا، امن کو اور رزق کو۔ یہ دونوں بہت سمجھنے والی چیز ہے۔ اے پروردگارا اہل مکہ کو امن عطا فرما، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، فوراً فرمائیں کو رزق بھی عطا فرما۔ اس کا مطلب ہے امن کا رزق کے ساتھ تعلق ہے، رزق کا امن کے ساتھ تعلق ہے۔ امن کا معاش کے ساتھ تعلق ہے، معیشت کے ساتھ تعلق ہے، کاروباری حضرات تشریف فرما۔ امن کا اقتصاد کے ساتھ تعلق ہے، امن کا ملکی خزانے کے ساتھ تعلق ہے، امن کا آپ کے جیب اور آپ کے تنخواہوں کے ساتھ تعلق ہے، امن کا آپ کے بازار اور آپ کی تجارت کے ساتھ تعلق ہے، مارکیٹ کے ساتھ تعلق ہے، امن کا آپ کے فیکٹریوں کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں ہے؟ تعلق ہے۔ امن کا آپ کے گھریلو سکون کے ساتھ تعلق ہے، امن کا تعلق آپ کے کھیت اور کھلیانوں سے بھی ہے۔ وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، قرآن نے فرمایا اگر یہ طاغوت اگر برسر پیکار آ گئے تو آپ کی کھیتیوں کو بھی تباہ کریں گے، آپ کی نسلوں کو بھی تباہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اگر ناامنی ہو تو کھیت بھی محفوظ نہیں ہوں گے اور کھلیان بھی محفوظ نہیں ہوں گے، باغات بھی محفوظ نہیں ہوں گے۔
یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ حقیقت ہے. یہ کوئی چیز محفوظ نہیں ہے، معاشی لحاظ سے محفوظ نہیں ہے. انسان کی ترقی ممکن نہیں ہے. انسان کی ترقی نہیں بلکہ انسان کی تنزلی ہے. جہاں پہ بد امنی ہو وہاں پہ تنزلی ہے، ترقی نہیں ہے. پاکستان اس کی مثال ہے. پاکستان اس کی مثال ہے. بد امنی کے دو اسباب ہیں. بد امنی کیوں ہوتا ہے؟ یا کوئی گروہ آ کر بد امنی کرتا ہے، بد امن کر دیتا ہے، امن کو تباہ کرتا ہے. آج دھماکہ ہوا ہے، خدا سب کو محفوظ کرے اور زخمیوں کو پروردگار عالم ان کو شفا دے. مستوں میں جہاں پہ عید میلاد کا جلوس تھا وہاں پہ دھماکہ ہوا ہے. یہ ہے امنیت کا دشمن کون ہے؟ ایک گروہ ہے، ایک دہشت گرد گروہ ہے. کچھ افراد وہ ہیں، وہ ممکن ہے امن کے دشمن ہوں. اور کبھی کہ خود ریاست بھی جو ہے امن کو تباہ کرتی ہے. پاکستان کی مثال ہے. یہ دونوں چیزیں، یا وہ یا خود ریاست ذمہ دار ہے. وہ خود کسی کے اشاروں پر امن پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں امن کو باقی نہیں رکھنا چاہتے. یہ ایک دو فیکٹر ہے، دو اسباب ہیں امن کے لیے. امن ہوگا کس سے؟ امن سے ہی ایمان ہے. یاد رکھیں، امن سے ہی ایمان ہے. امن کے بھی دو اسباب ہیں. دو اسباب ہیں. ان دونوں میں رول آف لا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی قانون کا اگر احترام کرے گا تو امن جو ہے وہ خود بخود سامنے آئے گا. یا کوئی ریاست رول آف لا کے لیے کام کرے تو وہاں پہ امن ہے. آپ یورپ کی مثال ہے، آپ باقی ملکوں کی، آپ یو کے کی مثال ہے، عرب کنٹریز کی مثال ہے. رول ہے، چاہے بادشاہی رول ہو، چاہے ڈیموکریسی کا رول ہو، چاہے کسی ملک کا رول ہو. جب رول ہو اور رول کو امپلیمنٹ کیا جائے، ٹھیک ہے، اس کے لیے قانون اگر نہ ہو تو وہاں پہ امن جو ہے وہ باقی رہتا ہے. لہٰذا آپ نہیں کہہ سکتے کہ فلان پہ امن ہے تو اس کے اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. وہاں پہ امن ہے، پاکستان سے زیادہ وہاں تو دین نہیں ہے. ہاں، دو اسباب ہے امن کے. دو اسباب ہے. ریاست خود امپلیمنٹ کروائے قانون کا اور لوگ مجبور ہوں تو وہاں پہ امن ہے. دوسرا کہ خود ایمان ہے. اصل ایمان ہے جو امن لے کے آتا ہے. جی انصاف، رول آف لا اور اس کی امپلیمنٹ کے بعد انصاف آتا ہے. انصاف آ جائے یعنی ہر کو کا حق مل رہا ہے. حق جب مل رہا ہے تو پھر کہاں جو ہے وہ بدامنی کیوں ہوگی؟ جی ایک فیکٹر یہ ایک ہی ہے، لیکن اصل جو ہے وہ ایمان ہے جس نے امن لے کے آنا ہے. امن ہے. وہاں پہ دیکھیں زبردستی ہے. وہاں پہ جو لوگ امن میں ہیں وہ زبردستی جبران امن میں ہے نا. آپ نے خود دیکھا ہوگا، بجلی گئی، مارکیٹیں تاریخ. اب دیکھیں یوٹیلیٹی سٹورز پر اور مارکیٹوں پہ حملہ ہوا، سب نے سب لوٹ لیا. اس کا مطلب انتظار میں تھے نا، دل سے انہوں نے قبول نہیں کیا ہوا تھا، مجبور تھے. قانون نے مجبور کیا ہوا تھا، رول نے ان کو مجبور کیا ہوا تھا، پولیس نے ان کو مجبور کیا ہوا تھا، کیمرہ سے ان کو مجبور کیا ہوا تھا. تو یہ بھی بہتر ہے، نامنی سے تو یہ بہتر ہے. لیکن اصل کیا ہے؟ خداوند متعال نے ایمان ضروری قرار دیا. اور ایمان کے بعد ایک آیت میں فرمایا کہ اگر لو آمنو اہل القریہ، یعنی اس کی جو مفہوم ہے کہ اہل قریہ، اہل بستی، اہل شہر والے، دیہات والے اگر ایمان لے کے آ جائے اور اس کے بعد واتقوا، اس کے بعد تقوی اختیار کیا. یہ دو چیزیں، ایمان، اس کے بعد رول پر عمل کرنا تقوی کہلاتا ہے. ایمان لانے نے اعتقاد رکھنا یعنی خدا کے اوپر، خدائی قانون کے اوپر، خدائی رولز کے اوپر. تقوی یعنی اسی کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا، اس کو کہتے ہیں تقوی. فرماتے ہیں کوئی بھی شہر والے، کوئی بھی بستی والے اگر ایمان لے کے آ جائے خدائی نظام پر اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، فرمایا کہ آسمانوں کے دروازے، رحمتوں کے دروازے، برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھل جائیں گے. امن کا رزق کے ساتھ تعلق ہے نا، جوڑ دیا رزق، قرآن نے بیان فرمایا امن کا رزق کے ساتھ تعلق ہے. امن یعنی ایمان آپ کے اندر ہو. اگر ایمان ہو اور ساتھ اگر آپ اپنے اوپر اس ایمان کے بلبوتے پر، بنیاد پر رول آف اسلام کو اگر ہم فالو کریں، اس کے بعد آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، آپ کی فصلیں اگیں گی. زنا نہیں ہوگا. زنا ہے نا ایک فصل قحط کا جو ایک سبب ہے، روایت میں بیان ہوا. وہ کیا ہے؟ جب زنا عام ہو جائے اور فحش و فحشہ عام ہو جائے تو خداوند متعال جو ہے وہ قحط اور خوشحالی جو ہے وہ مسلط کر دیتا ہے. زلزلے آتے ہیں، بہت سی بیماریاں، بہت سے حوادث جو ہے انسانی گناہوں کا نتیجہ ہے. جب انسان با ایمان ہو جائے
اور اہل قریہ اہل بستی باایمان ہو جائے اور با تقوی ہو جائے تو اس کے بعد فصلیں ہی فصلیں ہیں، رونقیں ہی رونقیں ہیں، شادابی ہی شادابی ہے، ہر چیز آگے ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسی لیے فرمایا کہ خداوند متعال اے پروردگارہ اس رزق کو ان کے لیے دے کے جو اہل ایمان ہے۔ خدا نے فرمایا نہیں، جو میرا رزق عام رزق ہے وہ سب کے لیے ہے، لیکن جو خاص رزق ہے وہ کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ ہدایت ہے، وہ تربیت ہے، وہ انسان بنانا، انسان بننا ہے، وہ راہ مستقیم پر چلانا ہے، چلنا ہے، وہ ان کے لیے ہے، وہ ان کے لیے مخصوص ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے، جہنم بئس ہے، بئس برا ٹھکانہ ہے، کن کے لیے؟ کفار کے لیے۔ لیکن باایمان لوگوں کے لیے، تقویٰ والوں کے لیے جنت ہے، جنت کی نعمات ہے، اور ہمیشہ کے لیے ابدی ہے۔ ایک دفعہ پھر ترجمہ کرتے ہیں تاکہ پورا ایک مفہوم آپ کے ذہن میں آ جائے۔ اور یاد کرو اس زمانے کو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں فرمایا اے پروردگار قرار دو اس مکے کو امن کا گہوارہ، امن کی جگہ، اور رزق کے طور پر اہل مکہ کو ثمرات میں سے عطا فرما، ان کو کہ جو ان میں سے اللہ پر ایمان لے کے آئے ہیں اور آخرت پر ایمان لے کے ہیں، دونوں۔ خدا نے جواب دیا ہے ابراہیم بریکٹ میں، نہیں یہ دعا دوسری قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ میں رازق کائنات ہوں، رازق بشر نہیں ہوں، رازق موجودات ہوں، رازق بشر صرف نہیں ہوں، رازق حیوان بھی ہوں، پودے بھی ہوں، ہر چیز ہوں۔ ومن کفرا، جو بھی کافر ہوں گے میں خدا فامتعہ قلیلا، دنیا کی جو قلیل جو جتنی بھی ہے ان کو دوں گا، لیکن آخرت میں وہ عذاب کا شکار ہوں گے، لہذا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ دشمن ہیں تو اس کی دشمنی کے لیے سزا موجود ہے، وہ ممکن ہے دنیا میں ہو لیکن آخرت میں حتمی ہے ان کے لیے، لہذا مومنین کے لیے جو ہے یہ ایک خوشخبری ہے۔ اگر کوئی بد امنی پھیلائے، اگر کوئی ظلم و ستم کرے، ممکن ہے آپ کی آنکھیں دکھ رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں کہ اس کو سب کچھ مل رہا ہے اور کوئی اس کو سزا بھی نہیں مل رہی، پکڑ بھی کوئی نہیں رہا، لیکن اس آیت نے کہا کہ اس کے لیے آخرت میں خدا کھینچ کے لے کے جائے گا۔ ممکن ہے ابھی بھاگ رہا ہو، چھپا ہو، فرار کا اختیار کیا ہو، گیا ہو، باہر چلا گیا ہو، باہر رہ رہا ہو، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی چھوٹ بھی نہیں ہے، اس کے لیے راہ فرار بھی نہیں ہے، اس خدا کی پکڑ میں وہ حتمن ہے، 100% ہے۔ انشاءاللہ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں۔ آج روز میلاد بھی ہے اور آپ یقیناً جو ہے ایک دو جملے اس میں بھی عرض کروں کہ خداوند متعال نے آج کے دن اہل سنت کی ان روایات کے مطابق اور 17 ربیع الاول کو ایسی ہستی کو بھیجا کہ جو امن کا پیغام لائے نہیں امن کا پیغام، امن کا پیغام۔ اور آپ دیکھیں مکے کی کیا صورتحال تھی، پہلے والی حالت کیا تھی، امن نہیں تھی، بدامنی تھی، جنگیں تھیں، لڑائیاں تھیں، قبیلوں میں ٹکراؤ تھا، لڑائیاں بھی 40-50 سال تک، یہ تھا نہیں۔ لیکن یوں ہی یہ ہستی، یہ شخصیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، اور ولادت کے بعد جب آپ کی امامت شروع ہوتی ہے، رسالت شروع ہوتی ہے، آپ دیکھیں پہ وہ بدامن ماحول امن کے ماحول میں تبدیل ہوا۔ اتنی بدامنی تھی کہ بیٹی کو اپنے گھر میں بھی امن نصیب نہیں تھا، زندہ درگون کیا جاتا تھا، لیکن خداوند متعال نے رسول اللہ جو پیام رسان امن ہے ان کے ذریعے سے اتنا امن کہ نہ صرف ان کو زندہ درگون نہیں کیا جاتا بلکہ ان کا احترام کیا جاتا تھا، اور اپنی بیٹی کا احترام کر کے بتایا کہ بیٹی کا یہ مقام ہوا کرتا ہے، یہ منزلت ہوا کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ خداوند متعال کے حضور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت کے صدقے میں پروردگارہ آپ پیام رسان امن ہے، پروردگارہ جہاں کہیں بھی بدامنی خدا ہے وہاں پہ امن نصیب فرما۔